أرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول صدق الله العظيم. درود پاک کی دل میں تلاوت فرمایا پھر انشاءاللہ اس کے ساتھ بھائی قابل اسلام جناب فیصل خان دیوانہ صاحب چیف منسٹر پنجاب لائف اسٹاک اینڈ ڈیری ڈیولپمنٹ اراکین مجلس عاملہ وسابق حضور معزز حاضرین کرام السلام علیکم. اس سے پہلے کہ میں مزید کارروائی کو آگے بڑھاؤں میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اپنی ڈاکومنٹری پیش کروں. ہمارا گجرات چیمبر آف کامرس نے گجرات کی انڈسٹری میں ایک ڈاکومنٹری بنائی تو آپ کو یہ ڈیجیٹل اسکرین پہ ہم ڈاکومنٹری دکھاتے ہیں پلیز. اڑ جاتے ہیں منزلوں کی نشان منفرد ثقافت اور محبتوں کی امین سرزمین پاکستان کے تیزی سے ترقی و خوشحالی کی منزل سے بیٹھتا شہر گجرات جو محض چند ہی سالوں میں ہر میدان میں اپنی مصنوعات کے معیار کو برقرار رکھتے ہوئے 150 سے زائد مصنوعات دنیا کے 80 سے زیادہ ممالک کو سالانہ 2.5 ارب ڈالر سے زیادہ کی برآمد کر رہا ہے. گزرمانہ کی مصنوعات درآمدات کی کمی کا بہترین نیم البدل بھی ثابت ہو رہی ہے جس کی وجہ سے سالانہ 3 ارب ڈالر کی بچت ممکن بنائی جا رہی ہے. ایک محتاط اندازے کے مطابق گزرمانہ کراچی لاہور اور فیصل آباد کے بعد تیزی سے صنعتی ترقی میں آگے بڑھ رہا ہے. گزرمانہ میں صنعتی ترقی کے سفر کی بڑھ رفتاری کا اندازہ یوں بھی لگایا جا سکتا ہے کہ صرف ریجنل ٹیکس آفس گجرانوالہ کی سطح پر یہ شہر اس سال 40 ارب روپے سے زائد ملکی خزانے میں جمع کروا چکا ہے. گجرانوالہ میں 8,000 سے زائد انڈسٹریل یونٹس جبکہ 13,000 سے زائد گھریلو صنعتیں ملک میں ترقی و خوشحالی کا سنہرا دور لانے کے لیے دن رات مصروف عمل ہے. گجرانوالہ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز بالخصوص گجرانوالہ اور ویلکم پاکستان میں معاشی استحکام لانے کے لیے ہمہ وقت مصروف عمل ہے. مقامی طور پر تیار کردہ معیار اور حرکت میں بے مثال مختلف مصنوعات کو بین الاقوامی طور پر متعارف کروانے کے لیے گجرانوالہ چیمبر میرے گجرانوالہ کے عنوان سے صنعتی نمائشوں کا انعقاد کرتا رہا ہے. ان صنعتی نمائشوں کا مقصد تیار کردہ مصنوعات کے مقامی اور بین الاقوامی سطح پر پذیرائی کر کے ملک کے زیر تبادلہ میں مسلسل اضافے کو ممکن بنانا ہے. گجرانوالہ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری نے گجرانوالہ کو کاروباری اور صنعتی دنیا میں ایک نئی پہچان دینے کے لیے میرا گجرانوالہ کا نام بلند کیا ہے. اس کی کاوشوں کے وقت میں آج گجرانوالہ کے شہر کے طور پر گجرانوالہ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری جس مستقل نظامی سے اپنی منزل کی جانب گامزن ہے اس سے بآسانی روشن مستقبل کی پیشگوئی کی جا سکتی ہے. گجرانوالہ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کی شبانہ روز محنت سے SMEs کے حوالے سے پاکستان بھر میں دوسرے بڑے شہروں کے طور پر جانا جاتا ہے. صنعتی کاروبار کے معیار اور جدت کے لحاظ سے آج گجرانوالہ پنجاب کا تیسرا بڑا شہر بن چکا ہے. پنجاب اکنامک رپورٹ کے مطابق گجرانوالہ صوبے بھر کے بڑے صنعتی یونٹس کے پھیلاؤ کے اعتبار سے چوتھا بڑا شہر ہے. وزیر اعظم پاکستان کے ڈویژن ایز آف ڈوئنگ بزنس کی ترجمانی کرتے ہوئے گجرانوالہ کو ورلڈ بینکنگ رپورٹ کے مطابق 6 نمبر پر ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے. گجرانوالہ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری ملک بھر میں غربت کا خاتمہ یقینی بنانے کے لیے روزگار کے وسیع مواقع بھی فراہم کرتا ہے. ڈائریکٹریٹ آف انڈسٹریز پنجاب کی حالیہ رپورٹ کے مطابق گجرانوالہ روزگار کے مواقع فراہم کرنے والا 7واں بڑا شہر ہے. گجرانوالہ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز کو verify مختلف ممبر صنعتیں سیرامک جوڑز سیرامک پلائنس ریفیکٹری بریکس پائپس اینڈ فٹنگز sanitary fittings, bathroom accessories, light or heavy engineering, spare parts of hydro and thermo power pumps and motors, machine tools and capital goods, automobile parts, agriculture implements, home appliances, tablewares, cutlery, cookwares, melamine and stainless steel utensils, running knives and sword, textile, carpets,
Premiers and drugs, rice, cheese and agro processing, food and confectionery, plastic furniture, wood furniture, steel furniture, metal processing, hardware, steel security equipment, paper and paper board, chemicals and detergents, beauty products and cosmetics, nylon ropes, steel funds और कंस्ट्रक्शन की मयारी और पायदार मसनूआत की बरामद आप यकीनी बना रहे हैं। आज गुजरावाला की छोटी बड़ी सनतों में तैयार करने मसनूआत की एशिया के 34, यूरोप के 23, अफ्रीका के 13, नॉर्थ अमेरिका के 3, साउथ अमेरिका के 5 और बरआज़म ऑस्ट्रेलिया के 2 ममालिक में बरामदात मुमकिन बनाई जा रही हैं, जो कि गुजरावाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की मेहनत और लगन का अनुभव का सबूत है। गुजरावाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज अपने मुअज़्ज़ज़ मेंबरान को कारोबार की आसानी के लिए हर तरह की सहूलियात फराहम करने के लिए पुरअज़्म है, ताकि कारोबारी अफराद के कीमती वक्त को मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए इस्तेमाल किया जा सके। चैम्बर की हुदूद में मुख्तलिफ इदारों के हेल्प डेस्क का क़याम अमल में लाया गया है, जिनमें पुलिस खिदमत मरकज़, ड्राइविंग लाइसेंस काउंटर, बिजनेस रजिस्ट्रेशन पोर्टल, समेटा, SCCP, V-Walk, ई-बिल, ई-बिजनेस इन्विटेशन लेटर डेस्क को शामिल है। गुजरावाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने इस शहर की सनती अहमियत को मद्देनजर रखते हुए हुकूमत पाकिस्तान से 3 बड़े मंसूबे मंजूर करवाए, जिन प्रोजेक्ट्स में गुजरावाला बिजनेस सेंटर, गुजरावाला टूल डाइज एंड मोल्ड सेंटर और सेरामिक सेंटर शामिल है। इस सेंटर से दूसरे सनती शहर भी मुस्तफीद हो रहे हैं। मज़ीद ये कि मुकामी हुनरमंदों के टैलेंट को मज़ीद उजागर करने के लिए जदीद फनी तालीम भी दी जा रही है, जबकि सेरामिक सेंटर भी आला पाए के डिज़ाइन तैयार करके सेरामिक इंडस्ट्री को पूरी दुनिया में नुमाया करने में अहम किरदार अदा कर रहा है। इलाहाबादी गुजरावाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने यहाँ स्मॉल इंडस्ट्रियल एस्टेट और एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन के क़याम को भी यकीनी बनवाया। आज इन स्टेट्स में गुजरावाला की बड़ी बड़ी सनतें अपनी आला पाए की मसनूआत तैयार करके मुल्क की मईशत में अपना अहम किरदार अदा कर रही हैं। सनतों की तरक्की के फ़रोग़ के लिए और सनतों के बढ़ते हुए रुझान को मद्देनज़र रखते हुए स्टेट नंबर 4 का क़याम अमल में लाया जा चुका है। यहाँ गुजरावाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स के दिफाई आराए नुमाया का जिक्र करना भी ज़रूरी है कि गुजरावाला की बिजनेस कम्युनिटी ने अपनी मदद आम के तहत सेहत के शोबे में इनकलाबी इक़दाम उठाए और तकरीबन 40% शहरियों को तिब्बी सहूलतें फराहम की जा रही हैं। इस सिलसिले में गुजरावाला में ट्रस्ट अस्पताल, जिनमें अंदाज़े कल्ब के लिए सिद्दीक़ सादिक़ ट्रस्ट अस्पताल, हाजी इब्राहिम आई ट्रस्ट अस्पताल, इब्राहिम आई ट्रस्ट अस्पताल, जिना ट्रस्ट अस्पताल, रफ़ीक अहमद मेमोरियल ट्रस्ट अस्पताल, अल्लामा इक़बाल ट्रस्ट अस्पताल, अर्राई ट्रस्ट अस्पताल और दीगर फलाही अस्पताल दिन रात खिदमत खल्क़ के लिए कोशिश हैं। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट अस्पताल की अपग्रेडेशन और अस्पताल को जदीद एम्बुलेंसेस की फराहमी, मुस्तहिक अफराद को हेपेटाइटिस के मुफ्त इंजेक्शन की फराहमी, 1112 को जापानी फायर ब्रिगेड गाड़ियों की फराहमी, महकमे पुलिस के नौजवानों के लिए मोटरसाइकिलों की फराहमी के अलावा जब भी मुल्क में कुदरती आफात आए, गुजरावाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अरकान ने कुदरती आफात से मुतासिरीन की बहाली के लिए दिल खोल कर मदद की। गुजरावाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स अपने मुअज़्ज़ज़ मेंबरान के ताउन से तालीम के मैदान में कायम शुदा हेल्थ एजुकेशन ट्रस्ट के जरिए माली तौर पर कमजोर और ज़हीन तलबा को वज़ाइफ और समाजी बहबूद के हवाले से ज़ेल सेंट्रल जेल की इंतज़ामिया के साथ मिलकर प्रिजनर्स वेलफेयर ट्रस्ट के क़याम से जेल में मुक़र्रर कैदियों की फलाह व बहबूद के लिए माली ताउन फराहम करने जैसी सरगर्मियाँ और इक़दामात भी गुजरावाला चैम्बर की कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में काबिल ज़िक्र हैं और वक्त के साथ साथ ज़रूरत के मद्देनज़र बहुत से समाजी बहबूद के प्रोजेक्ट्स मंजूर करवाए। यहाँ के तलबा और तालिबात को इंजीनियरिंग, मेडिकल और यूनिवर्सिटी की तालीम के हुसूल के लिए दूसरे शहरों का सफ़र करना पड़ता था। तलबा और तालिबात की इन तालीमी ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए गुजरावाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने अपनी भरपूर कोशिशों से रचना इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज और पंजाब यूनिवर्सिटी कैंपस जैसे अहम इदारे हुकूमत वक्त से मंजूर करवाए। गुजरावाला की सनती पोटेंशियल और गुजरावाला में आवाम और सनतों को गैर मुनज़्ज़र सहूलियात और सनत और बरामदात के फ़रोग़ और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए मुल्की और मुकामी सतह पर बड़े प्रोजेक्ट को अपनी मदद आप और हुकूमती ताउन से अमली जमा फैलाने का अज़्म रखे हुए है, जिसमें SCC, न्यू इंडस्ट्रियल एस्टेट, जदीद टेस्टिंग लैब, एक्सपो सेंटर, चिल्ड्रन अस्पताल और यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरावाला शामिल हैं। ऐसे तमाम इक़दामात
صنعت و تجارت کو تحقیق سے منسلک کرنے کی جانب اہم سرگرمی ثابت ہو رہی ہے۔ گجرانوالہ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری اپنے اہداف کے حصول کے لیے ہمہ وقت کوشاں ہے اور اس کا ماننا ہے کہ کاروباری ترقی کے بغیر پاکستان کی معیشت کو مضبوط بنا کر آئندہ نسلوں کا مستقبل روشن بنایا جا سکتا ہے۔ گجرانوالہ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز کاروباری سرگرمیوں میں اضافے کے لیے حکومت پاکستان کے ساتھ ہے۔ تھینک یو ویری مچ جناب والا، میں اپنی اور اراکین مجلس عاملہ کی طرف سے جناب آپ فیصل ریاض خان جوانہ صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں اور آپ کی گجرانوالہ آمد پر آپ کا مشکور بھی ہوں کہ آپ اپنی مصروفیات سے وقت نکال کر یہاں تشریف لائے۔ گجرانوالہ چیمبر آف کامرس کی ہر سرگرمی کا مقصد اپنے اراکین کے کاروباری مفاد کو ملکی و بین الاقوامی سطح پر تحفظ فراہم کرنا اور باہمی اعتماد کی بدولت تمام اسٹیک ہولڈر کو کے ساتھ مل کر ایک جیسا کاروباری ماحول فراہم کرنے کی کوشش کو یقینی بنانا ہے۔ جناب والا، آپ کی آمد سے فائدہ اٹھاتے ہوئے چند ایک مسائل آپ کے گوشت گزار کرنا چاہتا ہوں جو عمدے پنجاب کے فوری توجہ سے حل ہو سکتے ہیں۔ جس طرح گجرانوالہ پاکستان کا ایک اہم صنعتی شہر ہے اور بالکل اسی طرح گجرانوالہ لائف اسٹاک اور ڈیری میں بھی یہ شہر اپنا ثانی نہیں رکھتا، لیکن اس سیکٹر کی ایک بڑی پریشانی کا سامنا ہے کہ بے شمار زرعی رقبے ہاؤسنگ سوسائٹیوں میں تبدیل ہو رہے ہیں، جس سے زرعی پیداوار لائف اسٹاک اور ڈیری کی جگہ کی دستیابی مشکل ہو رہی ہے اور اس وجہ سے زرعی پیداوار موسمی سبزیات ڈیری مصنوعات وغیرہ کی قیمتیں بڑھ چکی ہیں، لہٰذا حکومت کو اس طرف توجہ دینا چاہیے۔ پنجاب حکومت مکئی کی فصل کے لیے کاشتکاروں کو پیداوار بڑھانے کے لیے قرضوں کا اجرا کرتی ہے، لیکن دیکھنے میں آیا کہ چھوٹے کاشتکار مختلف وجوہات کی بنا پر قرضے نہیں لے پاتے، جبکہ بڑے کاشتکار آسانی سے قرضے وصول کر لیتے ہیں۔ ہماری گزارش ہے کہ ایسا طریقہ کار اختیار کیا جائے کہ چھوٹے کاشتکاروں کو مکئی کی فصل اگانے سے لے کر کاٹنے تک کے لیے حکومتی قرضے فراہم کیے جائیں۔ اس سے چھوٹے کاشتکار نہ صرف بہتر فصل پیدا کر سکیں گے بلکہ انہیں آسانی بھی میسر آئے۔ ہمارا خیال ہے کہ ڈیری سیکٹر کو ٹیکس فری رکھا جائے، اس کے ساتھ ساتھ حکومت لائف اسٹاک اور ڈیری سیکٹر کے لیے معلومات کو نہ صرف عام کریں بلکہ لوگوں کو منافع بخش سہولیات مہیا کریں تاکہ لوگ اس سیکٹر میں زیادہ سے زیادہ سرمایہ کاری کر سکیں۔ ہمارے مشاہدے میں بات آئی ہے کہ ڈیری و لائف اسٹاک کو انڈسٹریل ٹیرف کے حساب سے بجلی مہیا کی جا رہی ہے، لہٰذا حکومت اس پر بھی نظر ثانی کرے، ڈیری و لائف اسٹاک کم زرعی ٹیرف پر بجلی کو فراہمی کو یقینی بنایا جائے۔ میں جب آپ سے اس کی جگہ کی بات کر رہا تھا جس پہ مختلف ہاؤسنگ سوسائٹیز بن رہی ہیں، ظاہر ہے کہ لائف اسٹاک کے لیے جو اجناس ہیں وہ بڑا ضروری ہے، جیسے مکئی ہے یا سویابین ہے، یہ ساری چیزیں ہیں جو ہوں گی تو لائف اسٹاک جو ہے وہ کھانے پینے کے لیے جو ان کا فیڈ بنتی ہے اس کے لیے لازمی یہ جز ہے۔ تو جانوروں کی بیماری پر بھی محکمہ لائف اسٹاک کام تو کر رہا ہے، لیکن اس میں مزید بہتری کی گنجائش ہے۔ ترقی پذیر ممالک جانوروں کی بیماریوں کا جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے جانوروں کی بیماریوں سے محفوظ کر رہے ہیں، جبکہ بدقسمتی سے لائف اسٹاک محکمہ آج بھی روایتی طریقے سے جانوروں کا علاج کر رہا ہے، لہٰذا جانور بیمار پڑ جاتے ہیں، ان کی تشخیص کے لیے جدید ٹیکنالوجی پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ موجودہ حالات میں لائف اسٹاک کلسٹر بنانے پر کام کی ضرورت ہے۔ اگر کم آمدنی والے افراد کے لیے کنٹرول شیڈ کی مفت سہولیات مہیا کریں تو کم آمدنی والے بھی جانور پال کر نہ صرف اپنے مالی معاملات اور حالات بہتر کر سکتے ہیں بلکہ معیشت میں بھی اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ یہاں میں پولٹری سیکٹر کے متعلق بھی آپ کو آگاہ کرنا چاہوں گا کہ فیڈ کی قیمتیں ایک تو بہت زیادہ بڑھ چکی ہیں، اس پہ کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے، اور فیڈ کے متعلق کاروباری لوگ اپنی مرضی کی ریٹ لگا کر مصنوعی مہنگائی کر دیتے ہیں، لہٰذا حکومت فیڈ مینوفیکچررز کو بھی چیک اینڈ بیلنس میں لے کر آئے۔ اور اگر آپ ظاہر ہمارے جو بڑے قابل احترام ہے اور آپ کی بڑی گہری نظر بھی ہوگی، اور پولٹری کو آپ دیکھیں تو اس پہ ریٹس کبھی 250 روپے جا رہا ہے تو کبھی 100 پہ آ گئے، اس سے جو فارمر ہے ان کو بڑا شدید نقصان ہوتا ہے، اور مارکیٹ میں جو لوگ جو اس کو اینڈ یوزر ہیں ان کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے کہ مہنگائی کے اوپر ایک ہی طرح سے یہ کنٹرول کیا جا سکتا ہے کہ اسے پراپر طریقے سے دیکھا جائے کہ کتنے ہمارے پاکستان میں کتنی ضرورت ہے، پنجاب میں ہماری کتنی ضرورت ہے، اس کے مطابق کنٹرول شیڈز ہیں، مزید آگے نہ بڑھایا جائے اگر نہیں ضرورت
تو اس طرح ایک تو ہمارا سرمایہ بھی ضائع ہوتا ہے اور جو لوگ کام کرتے ہیں وہ بھی ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. میں آخر میں آپ جناب فیصل ایاز خان جمانہ صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہماری گزارشات میری سنی ہیں اور میں اپنی بات کا اختتام کرتے ہوئے آپ سے گزارش کروں گا کہ سیشن کو آگے بڑھائیں. آپ کی گفتگو سننے کے بعد پھر ایک چھوٹا سا کوشچن اینڈ آنسر کا سیشن کریں گے. تو کوئی دوست جو آپ سے بات کرنا چاہیں گے انشاءاللہ کریں گے. میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں. نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. نہایت ہی قابل احترام محمد شعیب بٹ صاحب، پریزیڈنٹ گجرانوالہ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز، عزت ماف وقاص افضال صاحب، وائس پریزیڈنٹ، اور میرے لیے بہت ہی قابل احترام اور جن کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ آج ہم آپس میں اکٹھے ہوئے، خواجہ احمد لون صاحب اور معززین ممبران چیمبر گجرانوالہ چیمبر اینڈ انڈسٹریز، السلام علیکم. میں انتہائی مشکور ہوں اور آپ لوگوں کا دل کی عطا گرائیوں سے اس حوالے سے شکریہ بھی ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آج آپ نے ڈیری سیکٹر، لائف اسٹاک اینڈ ڈیری سیکٹر کے حوالے سے ایک گجرانوالہ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز نے بہترین میٹنگ کا انعقاد کرایا ہے. یہ بات بالکل درست ہے اور اس میں کوئی شک والی بات نہیں کہ گجرانوالہ شہر ایک اپنی اہمیت کا شہر ہے اور پاکستان کی اکانومی میں گجرانوالہ شہر کا بہت کردار ہے اور یہاں کے لوگ جو ہیں اس میں بھی کوئی شک والی بات نہیں کہ بڑے محنتی ہیں اور ہمیشہ جس طرح کے ڈاکومنٹری میں بتایا گیا کہ ایک سال میں تقریباً 40 ارب کے قریب جو ہے ایف پی آر نے یہاں سے ٹیکس کی کلیکشن کی اور یہ بہت بڑی اماؤنٹ ہے اور اس کا کریڈٹ یقیناً آپ لوگوں کو جاتا ہے. میں پرٹیکولرلی جو ہے کیونکہ میرے پاس اسائنمنٹ ڈیری لائف اسٹاک اینڈ ڈیری ڈیولپمنٹ کی ہے تو میں یقیناً اس حوالے سے تھوڑی سی آپ کو گوش گزار کرنا ضروری سمجھتا ہوں اور جن کی طرف پریزیڈنٹ صاحب نے نشاندہی کی جن چیزوں کی طرف وہ حقیقت ہے. میں یہاں پر آ کے یہ نہیں کہ ایک چیز حقیقت ہو اور اس کو ڈس اون کروں بلکہ جو ریئلٹیز ہیں اس کو ڈسکس کرنا چاہیے اور اس کی بہتری کے لیے ہم سب کو جو ہے اپنی تجاویز دینی چاہیے تاکہ پبلک سیکٹر اور پرائیویٹ سیکٹر جب تک ایک پیج پر نہیں ہوتے اس وقت تک جو ہے کوئی بھی ملک ترقی نہیں کر سکتا. لائف اسٹاک اینڈ ڈیری ڈیولپمنٹ کی اہمیت کا آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب سے حضرت انسان کا وجود میں حضرت انسان آیا اس وقت سے ڈیری اینڈ لائف اسٹاک اینڈ ڈیری ڈیولپمنٹس جو ہے ڈپارٹمنٹ کہہ لیں یا اس کے وہ اسی دن سے جیسے حضرت انسان کا وجود آیا ڈیری لائف اسٹاک سیکٹر جو ہے وہ فرسٹ جو فوڈ ہے ماں کے بعد جو ہے وہ اس سے منسلک ہے. فرسٹ فوڈ جو انسان کی ہے وہ ماں کے بعد جو ہے وہ لائف اسٹاک سیکٹر سے منسلک ہے تو اس کا وجود یقیناً حضرت انسان کے ساتھ ہی ہے اور اس بات کا اندازہ اس میں کوئی شک والی بات نہیں کہ بہت ساری خامیاں بھی ہیں، بہت سارے ایشوز بھی ہیں اور بہت ساری چیزیں جو ہیں اس حکومت میں شاید ایڈریس نہیں بھی ہو سکیں. لیکن پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان صاحب نے جب اپنی پہلی سپیچ کی تو انہوں نے دو باتوں کا لائف سٹاک کے حوالے سے ذکر کیا، ایک میل نیوٹریشن اور دوسرا سٹنٹڈ گروتھ. میل نیوٹریشن اور سٹنٹڈ گروتھ ان دونوں کا تعلق جو ہے وہ لائف سٹاک کے حوالے سے اور ان دونوں چیزوں کو جب ذکر کیا گیا تو بہت سارے لوگوں نے ان کا مذاق بھی بنایا اور بہت سارے مینز بھی بنی لیکن اس بات کا اندازہ اس شخص کو ہو سکتا ہے a wearer knows where the shoe point، اس بات جو اس سے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی اس سے وابستہ ہے. لائف سٹاک کو
جو ہے اس کا اصل نام میری نظر میں مال مویشی جو ہے آپ کی اگر تجارت جس کے ضلع کے سب سے بڑے مرکز یا ڈویژنل ہیڈ کوارٹر مرکز میں بیٹھا ہوں، اگر دیکھا جائے تو اس کا تجارت کا جو لین دین تھا وہ مال مویشی سے ہوا کرتا تھا اگر پچھلے ادوار میں چلے جائیں. اور ویلتھ جسے کہتے ہیں، ویلتھ کا کمپیریزن بھی جو کیا جاتا تھا وہ بھی جو ہے وہ لائف سٹاک یا مال مویشی کے حوالے سے کیا جاتا تھا. آج لوگوں کا ویلتھ کا اندازہ جو ہے بینک اکاؤنٹ سے، ان کی پراپرٹیز سے اور ان کی انڈسٹریز کے حوالے سے کمپیریزن کیا جاتا ہے. لیکن اگر آج سے 50-100 سال پیچھے چلے جائیں تو کسی کا ویلتھ کا کمپیریزن جو ہے، اس کی ویلیو کا اندازہ جو ہے اس کے مال مویشی سے لگایا جاتا تھا. اور تجارت بھی جو ہے وہ سب سے پہلے مال مویشی کے حوالے سے ہوا کرتی تھی. اور اس بات کا میں اسے مزید ذرا آسان کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ جو شخص یا جو ذمہ دار جو ہے یا عام آدمی جو مال مویشی جس نے پالا ہے، ہمیشہ اس شخص نے یا اس خاندان نے یا اس طبقے نے زمین خریدی ہے. اور جو ذمہ دار ہوا کرتے تھے اور انہوں نے مال مویشی نہیں رکھے، اگر دیکھیں پچھلے ادوار میں تو انہوں نے زمین ہمیشہ بیچی ہے. تو اس وجہ سے بھی جو ہے لائف سٹاک ایک امپورٹنٹ ڈپارٹمنٹ ہے. لیکن اس پر نہ تو میں اپنی حکومت کے حوالے سے نہیں، میں پچھلے ادوار کے حوالے سے بھی ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی خاطر خواہ جو توجہ دینے کی ضرورت تھی وہ نہیں دی گئی. اور میں صرف تھوڑا سا کمپیریزن کروں گا، لیکن میں کوئی سیٹسفیکٹری اپنی پوزیشن بتانے کی پوزیشن میں خود بھی نہیں ہوں کہ ہم نے لائف سٹاک میں کوئی وائٹر رول ادا کر دیا ہماری حکومت نے اور بہت بہتری لے کے آئی. لیکن فیکٹس آپ کو ضرور بتانا چاہتا ہوں کہ جب سے یہ حکومت آئی، اگر آپ جی ڈی پی میں دیکھیں تو لائف سٹاک کا جو رول ہے وہ 2018-19 کے جی ڈی پی میں ایگریکلچر پارٹ میں وہ 47.8 تھا. اور اگر 2020-21 کا دیکھا جائے، میں یہ 17-18 کی فگر بتا رہا ہوں اور فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ بتا رہا ہوں، جو میں فیکٹس بتاؤں گا اس کا میں ذمہ دار ہوں. اور جی ڈی پی کے میں صرف لائف سٹاک اگر دیکھا جائے، یہ پارٹ میں نے بتایا ایگریکلچر کے پارٹ، وہ تقریباً 10 کے قریب تھا، 10. لیکن اگر آج ان دونوں کا کمپیریزن کیا جائے تو آج جو جہاں پہ 10 ہمارا پارٹ تھا وہ آج ہم 11.9 پر کھڑے ہیں. اور اسی طرح ایگریکلچر کے پارٹ میں جو ایگریکلچر، کیونکہ اس کو ہمیشہ لائف سٹاک کو ایگریکلچر کے پارٹ سے ہی کنسیڈر کیا جاتا ہے، تو اگر اس کا آج اگر کمپیریزن کیا جائے تو آج ہم جہاں پہ 47.8 پہ تھے، آج ہم 58.9 تقریباً 60 پہ اگر کہیں تو آج ہم وہاں پہ کھڑے ہیں. اور لائف سٹاک ملک کی اکانومی میں بھی ایک میجر رول ادا کر سکتا ہے. اس کی ایکسپورٹس جو ہیں وہ بھی 2-3 سالوں میں انکریز ہوئی ہیں. اس میں ایشوز ہیں، یہ بہت مختصر ٹائم میں ہم آگے بڑھ سکتے تھے، لیکن ایشوز کیا ہیں میں مختصراً ان کے ایشوز کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ جب تک کوئی بھی ملک آج کے دور میں اس کے کچھ زونز جو ہیں وہ ڈیزیز فری زون ڈکلیئر نہیں ہوں گے، اتنی دیر تک ہم ایکسپورٹ نہیں کر سکتے. اور اس کے لیے پچھلی حکومت نے بھی اس کے لیے زون ضرور ڈکلیئر کیا تھا، بہاولپور زون، جس کو کوارنٹین کر کے جو ہے کوشش کی گئی کہ اس میں جانور جو ہیں وہ باہر سے نہ آئیں اور اس سے ان کو فوٹ اینڈ ماؤتھ فری زون ڈکلیئر، ڈیزیز فری زون ڈکلیئر کیا جائے، اور اس پہ کوشش کی. لیکن اس کو اس حکومت نے اس کو اون کیا، نہ کہ باقی سیکٹرز کی طرح ڈس اون کیا، بلکہ اس حکومت نے بہت سارے ایشوز کو جو کہ پچھلی حکومت کی انویسٹمنٹس ہو چکی تھی، کیونکہ کوئی بھی حکومت ہو بیسیکلی تو پبلک منی ہوتی ہے، اس کی ذمہ داری یہ بنتی ہے، اس کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ اگر کسی بھی حکومت کا کوئی بھی پروجیکٹ ہو تو وہ کوئی بھی شخص جو ہے، کوئی بھی شخصیت جو ہے وہ اپنے جیب سے نہیں بلکہ
پبلک منی سے بناتی ہے اور اس کو پروٹیکٹ کرنا آنے والی حکومتوں کی ذمہ داری ہے. جب تک ہمیں یہ سوچ ڈیولپمنٹ نہیں ہوگی اتنی دیر تک ملک ترقی نہیں کرے گا. تو اس کو اون کیا اور اس میں مزید تقویت لے کے آئے. اس کی پنجاب گورنمنٹ آف پنجاب میں اس نے کی فنڈنگ کی. فوٹ اینڈ ماؤتھ ڈیزیز بیسیکلی ہے کیا؟ منہ خور جسے ہم کہتے ہیں, اس سے جانور نہیں مرتا اس بیماری سے, لیکن اس بیماری سے جانور کا مالک مر جاتا ہے. اب آپ کے ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہوگا کہ مالک کیسے مر جاتا ہے؟ مالک کیسے مرتا ہے کہ اس سے اس کی پروڈکشن جو ہے وہ جو ہے کمپرومائز ہوتا ہے اس کی پروڈکشن پہ, اور پروڈکشن نہیں ہوتی, کم ہو جاتی ہے. اگر وہ دودھ مثال کے طور پہ ایک گائے یا بھینس جو ہے وہ 10 لیٹر دیتی تھی پر ڈے, تو اس کی پروڈکشن 3 پہ آ جاتی ہے. اب اس کی امپورٹس اتنا خرچہ اس کو اتنا ہی رہتا ہے, لیکن جو ہے جب اس کی پروڈکشن ختم ہو جاتی کم ہو جاتی ہے تو یقیناً جو ہے اس کا مالک بیچارہ اس کے پاس اور کوئی رستہ ہی نہیں رہ جاتا. تو اس طرح کے ایشوز, اور یہ جو ہے ایف اے او جو ہماری جو انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہے, اس کو وہ جب تک وہ زون کو ویریفائی نہ کرے اس دیر تک ہم ڈیولپ کنٹریز میں اپنی جو ہے میٹ یا جو چکن ہے اس کو باقاعدہ طور پر ایکسپورٹ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہو سکتے, ہمارے کانٹیکٹ نہیں ہو سکتے. لیکن اس حکومت نے آ کر کوشش کی. پہلے جو کہ ہمارے کوئی 2-3 ممالک میں جایا کرتا تھا میٹ, آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس سے کئی گنا زیادہ ممالک میں, ابھی پچھلے دنوں میں بھی انڈونیشیا میں سے چائنا کے ساتھ, مصر کے ساتھ کانٹیکٹس کیے گئے ہیں اور انہوں نے بھی اون کیا ہے. تو اس طرح حکومت نے کوشش ضرور کی اور کر بھی رہی ہے, لیکن ہمارے ایشوز اتنے جو ہیں وہ زیادہ ہیں کہ اٹ ول ٹیک ٹائم ان چیزوں کو پروسیس ہوتے ہوئے, ان کو میں امپیکٹ آتے ہوئے ٹائم لگتا ہے. لیکن کیونکہ ہم شارٹ ٹیمپرڈ لوگ ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ اوور دا نائٹ چیزیں چینج ہوں, تو ہونی بھی چاہیے. میں بھی یہ سوچ رہا ہوں کہ ہونی چاہیے. 3-3.5 سال اس حکومت کو ہو گئے, لیکن لائف سٹاک کی میں ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اگر اس کے کسی بھی سیکٹر کے حوالے سے بات کریں گے تو پچھلی حکومتوں کی نسبت ان میں بہتری آئی ہے, چاہے وہ جی ڈی پی ہو, چاہے کوئی اور اس کا سیکٹر ہو. جہاں پر آپ نے یہ بات کی, یہ بات درست ہے کہ سوسائٹیز بننے کی وجہ سے جو ہے وہ زمین, زرعی زمین جو ہے مسلسل شرنک ہو رہی ہے, کم ہو رہی ہے. اس پر جو ہے آلریڈی ورکنگ بھی ہو رہی ہے. میں کیونکہ کیبنٹ کا ممبر ہوں اور کیبنٹ میں بھی یہ چیزیں ڈسکس یقیناً ہوتی ہیں کہ اس پہ کوئی جامع پالیسی آئے تاکہ جو ہے جو بلڈنگز ہیں ان کو آسمان کی طرف لے جایا جائے. اور اس پہ گورنمنٹ نے بڑے شہروں میں جو ہے وہ ٹیکسز کی بھی چھوٹ دی ہے. اس بزنس کے حوالے سے اگر بات کریں یا جو ہماری اتھارٹیز, ڈیولپمنٹ اتھارٹیز ہیں, جس طرح گجرانوالہ ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے, اس حوالے سے بھی چیزیں جو ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے تاکہ سوسائٹیز کے حوالے سے جو ہے مزید جو ایس او پیز یا ٹی او آرز ہیں وہ بھی بہتر کرنے کی کوشش کی گئی ہے تاکہ جو ہے ایگریکلچر زمین جو مسلسل شرنک ہو رہی ہے. اور اس حوالے سے مزید میں آج آپ کی میٹنگ کے حوالے سے بھی جو ہے نیکسٹ جیسے ہی مجھے موقع ملے گا تو میں آپ کا چیمبر کے حوالے سے ذکر کرتے ہوئے اپنا انپٹ جو ہے وہ ضرور ڈالوں گا. جہاں پہ یہاں پہ بجلی کے ٹیرف کی بات ہوئی تو یہ ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ جو ہے ڈسکس کی. تو میں پنجاب گورنمنٹ کا نمائندہ ہونے کی حیثیت سے پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے یہ کئی دفعہ لکھا جا چکا ہے کہ جو ایگریکلچر کا ٹیرف ہے, لائف سٹاک کے ٹیرف کو بھی ایگریکلچر کا حصہ کیونکہ ہے اور وہی ہونا چاہیے. اور ہو نہیں سکا, میں اسے کہوں کہ یہ ہو گیا ہے, ہو نہیں سکا, لیکن اس پہ مزید کوشش کرتے ہیں اور کرنی چاہیے. جہاں پہ پرائیویٹ سیکٹر کا کردار ہے وہاں پہ آپ کو اپنی سفارشات دینی چاہیے. جہاں پہ پبلک سیکٹر کی ریکمنڈیشن ہے گورنمنٹ آف پنجاب کی طرف سے, وہاں پر میں حاضر ہوں. اور میں آخر پہ آپ تمام لوگوں کا انتہائی مشکور بھی ہوں, ممنون بھی ہوں. آپ کو خاصا انتظار بھی کرنا پڑا, میں اس کے لیے معذرت خواہ بھی ہوں. ہاؤس اوپن ہے, آپ اس لائف سٹاک کے حوالے سے کوئی بات کرنا چاہیں گے تو میں حاضر ہوں. تھینک یو سر. مجھے بڑی خوشی
خوشی ہے کہ آپ کی بڑی گہری نظر ہے سارے معاملے پہ، اور مجھے اس چیز کی بڑی خوشی ہے کہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ ملک کی ترقی کے لیے آپ کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے۔ یہ سوچ سب کی ہو تو یقیناً وہ ملک ترقی کرتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ اس چیز پہ عمل کرتے رہیں گے اور ملک کو ترقی کی طرف لے کے جائیں گے، اور جو جن طرف میں نے آپ کی توجہ دلائی ہے اس پہ آپ ضرور خیال رکھیں گے تاکہ معاملہ بہتر ہو سکے۔ اس سائڈ پہ کوئی دوست بات کرنا چاہے تاکہ میں ابھی آپ بات کرنا چاہتے ہیں؟ نائم صاحب، عمران واٹس ایپ پر۔ سر یہ تین چار تجاویز ہیں سوال۔ جی جی بالکل۔ سب سے پہلے کہ گجرانوالہ کی جو وحشی مرضی ہے کہ کنٹرولمنٹ زون کے علاقے میں، جس کی وجہ سے جو فارمر حضرات ہیں کو بہت زیادہ پریشانی ہے کہ 1 لاکھ کے پیچھے 8,000 کا کمیشن ملتا ہے۔ جس طرح آپ نے شیخ پورہ میں منڈی قائم کی ہے سرکاری، اسی طرح گجرانوالہ میں یہ تجویز ہے اس کو قائم کیا جائے تاکہ لوگوں کو بینکی سہولیات جو اہم ایشو ہے لوگوں کا پیسے کا لین دین، وہ اس طرح شیخ پورہ میں اندر بینک برانچیں بنی ہوئی، اسی طرح گجرانوالہ کی منڈی میں اس طرح کا قیام ضروری ہے۔ اور دوسرا جو آپ نے بات کی ہے کہ معاشی شرنک ہونے کی وجہ، اس کی جو میرا تجزیہ ہے جو میں نے دیکھا ہے شرنک ہونے کی وجہ، جو ہمارا مین چیز ہے جس کو دنیا کہتی ہے کہ ان کے پاس ایک بلیک گولڈ ہے، بفلو، وہ کراچی اور افغانستان جا رہے ہیں۔ تقریباً 10,000 گجرانوالہ اور شیخ پورہ کی منڈیوں سے وہ کراچی اور افغانستان جا رہی ہے، جہاں سے یہ نسل کشی ہے۔ یہ دنیا اس کو مانتی ہے کہ یہ ایک پانی کا جانور ہے، اس کو پانی ملے 2 دن اور اس کو کھانا نہ ملے تو یہ ایک قطرہ بھی دودھ کام نہیں کرتی۔ یہ آسٹریلین سچ ہے۔ اور اس کا یہ آپ جو اس کی مہنگی ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس کا جو ہے نا کراچی اور افغانستان جانا، اس پر گورنمنٹ کچھ توجہ کرے۔ اور تیسرا جو چیز ہے نا وہ کیمیکل والا دودھ ہے نا، اس کے متعلق ڈیری آپ کا جو لائف اسٹاک کا محکمہ کیا اس کے متعلق آپ تھوڑا وضاحت کر دیں، وہ ہمارا بہت بڑا مسئلہ ہے۔ کیونکہ جو کیمیکل ہے نا جو اس میں ڈلتے ہیں ہر آدمی کو پتہ ہے، کم از کم ان پر تو پابندی ہونی چاہیے کہ ہر عام دکان پر وہ بک رہا ہے۔ شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ میں آپ نے 3 چیزوں کا ذکر کیا، ایک منڈی کے حوالے سے، دوسرا کیمیکل دودھ کے حوالے سے۔ میں پہلے ان دونوں چیزوں کا آپ کو ذکر کر دینا چاہتا ہوں۔ لائف سٹاک جو ہے اس کے 3 ہیڈز ہیں، ایک ایکسٹینشن، ایک پروڈکشن اور تیسرا ریسائکلنگ، اس کی ونگز کہتے ہیں، ہیڈز کہتے ہیں۔ یہ جو مال مویشی منڈی کے حوالے سے جب بھی میں جہاں پر بھی جاتا ہوں جب ذکر کیا جاتا ہے تو بیسیکلی اس کو لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ ڈیل کرتا ہے، لائف سٹاک اس کو ڈیل نہیں کرتا، یہ ان کے ڈومین میں آتا نہیں۔ لیکن پھر بھی میں اس کی وضاحت میں ذکر، یہ گجرانوالہ کی جو منڈی آپ نے بتائی، یہ جو کنٹونمنٹ کے ایریے میں منڈی آتی ہے، اس کو ایون لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ بھی ڈیل نہیں کرتا۔ وہ ان کا فوجیوں کی جو جہاں پہ کنٹونمنٹ ایریا ہے وہاں پہ ان کا اپنا سیٹ اپ ہے اور اس میں کمنٹس نہیں کرنا چاہتا۔ اگر گورنمنٹ مہیا کرے گی تو مجبوراً لوگ جاتے ہیں۔ مجھے آج کرنے دیں، جہاں پہ کیمیکلز کے دودھ کے حوالے سے صورتحال یہ ہے کہ یہ بڑا ہی امپورٹنٹ چیز ہے، اس میں کوئی شک والی بات نہیں، لیکن اگین لائف سٹاک کے ڈومین میں یہ بھی نہیں آتا۔ اس کے لیے علیحدہ سے پنجاب فوڈ اتھارٹی ہے اور وہ ویسے بہت اچھا کام کر رہی ہے۔ اگر آپ پرٹیکولر کوئی نشاندہی کریں گے تو میں بالکل جو ہے اس میں آپ ٹیم بھجوانے کے لیے حاضر ہیں، آپ کوئی انفارمیشن شیئر کریں گے، بہت ہی اچھے ان کے ڈی جی صاحب ہیں میرے بھائیوں کی طرح، میں ان سے آپ کی میٹنگ کروانے کے تیار ہوں، بلکہ آپ کے اگر چیمبر کے حوالے سے اگر آپ چاہیں تو وہ یہاں پر آپ کے ساتھ آ کے بیٹھنے کو تیار ہیں۔ اس حوالے سے جو آپ کی تجاویز ہیں
ان کو باقاعدہ طور پر جو ہے وہ ایڈریس کیا جائے گا. تھینک یو ویری مچ. بھٹ صاحب آپ کا بڑے ویلڈ کوشچن تھے, میں سمجھتا ہوں, بڑی امپورٹنٹ. اور جو ویلڈ کنسرن بندے ہیں, یہ آپ سے بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ چونکہ کیبنٹ کا حصہ ہیں تو ظاہر ضلع کے ساتھ آپ ہوتے ہیں, تو جو بندے ہوں, جو کنسرن آدمی ہے اس کو کسی نیکسٹ ٹائم میں اپنے بھائی احمد سے گزارش کروں گا تو وہ بھی ٹائم رکھ لیں, ان شاء اللہ بات ہو جائے گی. دوسرا آپ سازش نہ کریں کنٹرول سے سازش نہیں بڑھتا وہ اگر آپ ہمیں مجھے جیمرا صدر سے پانا چاہتے ہیں. اگر پنجاب گورنمنٹ جس طرح شیخ پورہ میں کیا چاہے بڑا اچھا کیا گورنمنٹ, وہ صحیح کہہ رہے ہیں. اگر ہوگی ان کو مجبوری ہے, وہ لوگ مجبور ہو کر جاتے ہیں, ان کو ہمکا جاتا ہے. اگر پنجاب گورنمنٹ قیام جس طرح شیخ پورہ میں قیام کیا منڈی کا, گجرانوالہ میں بہت ضروری ہے. ادھر کنٹونمنٹ نہیں ہے شیخ پورہ, گورنمنٹ کا جہاں پہ کنٹونمنٹس ہیں نا وہاں پہ منڈیاں یہی لگاتے ہیں, وہ ایک لمبی ڈبیٹ ہے. میں چاہوں کنٹونمنٹ میں رہتا ہوں گجرا والا کینٹ میں, تو میں جانتا ہوں آپ جو گجرا والا کینٹ ہے اس کو اسٹیشن کمانڈر جو ہے نا وہ دیکھتے ہیں, وہ ایک لمبا بات ہے. بہرحال اس کے لیے جو لوکل گورنمنٹ ہے وہ اپنی منڈی لگا سکتے ہیں, انہیں چاہے وہ شیخ پورہ میں کوئی جگہ ہو تو وہاں پہ لگائی جا سکتی ہے. نہیں صاحب بٹ سر میں صرف ایک بات میں چیز رہ گئی تھی جو آپ نے بلیک گولڈ کی بات کی. میں خود ایک ذمہ دار ہوں اور ایک کاشتکار کا ذمہ دار کا بیٹا ہوں, اور ڈے ون سے جو ہے مال مویشی سے منسلک ہے. 2019 میں ہم نے ایک انٹرنیشنل بفلو کانفرنس کروائی تھی جس میں تقریباً جو ہے کوئی 25 کے قریب ممالک کے جو ہیں ایکسپرٹس جو وہ جہاں پر تشریف لے کے آئے تھے. جواس جو ہماری یونیورسٹی ہے اس کا انہوں نے ہوسٹ کیا تھا, اور جواس دیٹ از اے پارٹ آف آر ڈپارٹمنٹ. اس کو پوری دنیا میں جو اس سے ریلیٹڈ جو یونیورسٹیز ہیں, ریسرچ پیپرز ہیں, اس میں اس کو گولڈ, بلیک گولڈ ہی کہا جاتا ہے. اور برِ صغیر کے انوائرمنٹ میں اس سے بہتر کوئی اور جانور نہیں ہو سکتا. کوز پہ بہت سارے ممالک نے ریسرچ کی اور اس کو بہت آگے تک 40 لیٹر تک بھی جو ہے وہ پر ڈے لیا جا رہا ہے, لیکن اس پر باقاعدہ طور پہ اس لیول کی ریسرچ نہیں ہو سکی جو کہ ہونی چاہیے تھی. لیکن ایون دین یہ آج بھی اگر کمپیریزن کیا جائے تو اس کا ایٹ دا اینڈ ریزلٹس جو ہے کاسٹ وائز, پروڈکشن وائز, ایٹ دا اینڈ آپ کو بفلو جو پے بیک کرتی ہے وہ کوئی اور چیز نہیں کرتی. دونوں آپ کی نشاندہیاں بڑی امپورٹنٹ ہیں, جو پشاور سے بارڈر پار کر کے افغانستان جا رہی ہے, اور دوسرا پنجاب سے, میں پنجاب کی بات کروں گا, اور کراچی جا رہی ہے. یہ دونوں باتیں آپ کی بڑی امپورٹنٹ ہیں, اور اس کو پراپر فورم پہ میں اپنی بھرپور کوشش کروں گا کہ ایڈریس کر سکوں. ایک تجویز اور ہے, یہ جو 18ویں ترمیم کے تحت ایک کام شروع ہوا تھا نا, یہ ٹھاکر گزاری زندہ جانور کی ایکسپورٹ ایران اور افغانستان, کم از کم گورنمنٹ یہ چیز تو ختم کرے. لیکن وہ نہیں سنا کہ ابھی شکریہ بھٹ صاحب, آپ ہر اچھا سوال کر جا رہے ہیں, اس سے میں اتنا نہیں سمجھتا سر, میری دائرہ انڈسٹریس ہوں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری سندھ میں یا افغانستان میں کئی پشاور میں, سرحد میں, کئی بھی ہیں, وہ اس سے دودھ حاصل کریں تو میں اس کو بھی کوئی سمجھتا ہوں بھی کوئی ہمارے بھائی ہیں, کوئی بات. اصل میں ان ایریز میں جب بھینسیں جاتی ہیں تو وہ ان کا میٹ استعمال کرتے ہیں, تو اس کو وہ دودھ نہیں ان کا استعمال کرتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. نعیم صاحب آپ اور کوئی دوست سارا ایکسپورٹ ہو رہا ہے دبئی والے پاسے, مڈل ایسٹ والے پاسے, جو بھی گورنمنٹ نے دی کے ایفر بنا دیتا ہے اس علاقے جڑے علاقے بن جاتے ہیں مطلب اس سائڈ پہ ملتان کے ضلع راجستھان والے پاسے, میں معذرت سمجھ نہیں سارے گوشت کے لیے اسپورٹ زون کیا ہے گوشت کے لیے نا, گوشت بول رہا ہے کہ پاکستانی بھی چل نہیں رہا, اس لیے پیچھے چل
ایکسپورٹ زون کی بات کر رہے ہیں کہ گوشت ایکسپورٹ ہے ایکسپورٹ واسطے جو ہے نا بڑا گوشت پاکستان تو جو ہے نا وہ جاتا ہے تو سر کیوں نہیں ایسے بنا دیتے ہیں یونٹ وغیرہ کوئی کسی علاقے ایسے جو ہے آبادی ہاں نہیں وہ بنے وہ پہلے بات کر چکے تھے کہ بھاگل پور سائڈ پہ بنے گا اور بھی دوست بات میں کریں اس پر ڈیٹیل سے بتا دیتا ہوں بڑی بات گورنمنٹ جو ہے روز زون بنانے تو بہت آسان ہے، اس کے لیے باقاعدہ لیجسلیشن کی ضرورت ہے۔ مثال کے طور پر گجرانوالہ کا ایک زون بنا دیتی ہیں، فوڈ اینڈ ماؤتھ ڈیزیز فری زون ڈکلیئر کر دیتی ہے۔ اس کے لیے یہ باقاعدہ لیجسلیشن جو کہ ہو چکی ہے لیجسلیشن کہ گجرانوالے زون کے اندر باہر کا کوئی بھی جانور جو ہے وہ نہیں آ سکتا۔ جب پہلے ہم کوارنٹین کی بات کرتے تھے نا لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آتی، لیکن کورونا نے یہ بات سمجھا دی ہے کہ کوارنٹین جو ہے وہ ہونا پڑتا ہے۔ اس کا یہی طریقہ کار تھا کہ اگر باہر سے کوئی جانور آتا ہے باقاعدہ طور پر ڈپارٹمنٹ کی طرف سے چیک پوسٹ ہوں گی، اس کی باقاعدہ ویکسینیشن ہوگی یا اس کی جو ہے چیک کیا جائے۔ وہ ایک پورا سسٹم ہے۔ کیسے سسٹم ہے؟ مثال کے طور پہ کہ اس زون کو ڈکلیئر کرنے کے لیے سب سے پہلے ٹریسیبلٹی ضروری ہے۔ اس جانور کا ٹیگ لگایا جائے، جو ٹیگ جو ہے وہ ڈے 1 سے ٹل اینڈ جہاں پہ وہ گوشت ملتا ہے اس کی بھی وہ ٹیگنگ جو ہے وہ ضروری ہے۔ اور اس کو ویٹ کون کرے؟ ویٹ کرے اس کو ایف اے او ویٹ کرے، اس کو ریکگنائز کرے ایف اے او، تب جا کے یہ پاسبل ہے۔ اور یہ نہیں کہ اگر ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارا زون ہے اور یہ فری ڈیزیز زون ہو گیا، اس کی ویریفیکیشن آ کے انٹرنیشنل آرگنائزیشن باقاعدہ طور پہ کرتی ہے، وہ ڈکلیئر کرتی ہے، تب جا کے ہم اس کو ممکن ہوتے ہیں۔ اور وہ تو 5 سے 10 سال کا پروسیس ہے۔ اگر میں انڈیا کی بات کروں تو انڈیا میں بھی بہت مختصر سے زون ہے اور وہ تقریباً 30 سال سے جا کے ممکن ہوا ہے۔ اگر میں ترکی کی بات کروں، اگر میں سری لنکا کی بات کروں تو یہ وہ ممالک ہیں جنہوں نے پچھلے کوئی 30 سال اس پہ محنت کی ہے۔ ہم بہت انیشیل سٹیج میں ہیں، ہمیں گراؤنڈ ریئلٹیز کو جو ہے وہ بالکل آن کرنا چاہیے۔ لیکن میں آج بھی دعا گو ہوں کہ یہ کنٹینیو رہے سلسلہ، تاکہ ہم جو ہے 15-20 سال کوئی کم از کم 10 سال اس سٹیج پہ کھڑے ہوں کہ بہتر ڈیولپ کنٹریز میں ایکسپورٹ کرنے کی پوزیشن۔ جی سر میرا سر آپ کی طرف میں آ رہا ہوں۔ ڈیریز گجرانوالہ سے ہے، میرا ڈیریز کا بزنس ہے۔ اپنا نام ہے اسلام گڑھ۔ اسلام گڑھ۔ اس طرح ہے کہ سر جو کاسٹ آف پروڈکشن ہے اس پر ڈیریز وہ دن بر دن انکریز ہوتی جا رہی ہے، بڑھتی جا رہی ہے۔ اور پرائس جو ہے ملک پرائس جو ہے وہ ابھی تک جو آج سے 2 سال پہلے یا 2 سال پہلے کی ہوئی ہے، آج اگر ہم اس کو کیلکولیٹ کرتے ہیں آج سے 2 سال پہلے جو ٹون اس کو آتا تھا سیلج ٹون سیلج تھا، اس کی کاسٹ تقریباً 180-160 آ گئی، ٹھیک ہے، یہ لاسٹ ایئر کی ہے۔ اس وقت جو کاسٹ اس کی ٹون سیلج کی ہے وہ اراؤنڈ 300 کے اوپر چلی گئی ہے۔ یہی ہے جی یہی ہے۔ یہ جو ہماری کاسٹ بڑھتی ہے اور جو ہماری اس کے اوپر انرجی کاسٹ آتی ہے، ٹھیک ہے جی، یہ بھی ہمارے دودھ کے اوپر کاسٹ آتی ہے اور اس کی جو پرائس انکریز ہے وہ بالکل ہی نہیں ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، اسی کے حساب سے جو ہماری اس وقت میڈیسنز ہیں، ٹھیک ہے، اس کی بھی کاسٹ انکریز ہوگی۔ ایون آپ نے فوٹ اینڈ ماؤتھ کا ذکر کیا، فوٹ اینڈ ماؤتھ کی اگر ہم سرکاری ویکسین کرواتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سرکاری ویکسینز کو جو میں نے ان کی ڈیٹیل یا جو ان کا طریقہ کار دیکھا ہے، ٹھیک ہے، وہ ہم اپنے فارم پہ تو استعمال نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نہ تو ان کا ٹیمپریچر مینٹین ہوتا ہے جب وہ ڈوائٹ کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور نہ ہم اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس قابل ہیں کہ ہم اپنے اینیملز میں استعمال کریں، ہم تو اپنے لگاتے ہیں۔ یعنی کہ ایون کہ میں یہی کہوں گا کہ کاسٹ آف فوڈر، کاسٹ آف اس کا ہاؤسنگ، یہ سب چیزیں انکریز ہو رہی ہیں اور دودھ کی پرائسز جو ہیں وہ وہاں کی وہیں ہیں۔ تو وہ کہیں کہ فارمر کیسے اس چیز کو افورڈ، کتنی دیر میں کیسے افورڈ کرے گا؟ آپ
Your name, full name please? اسلام ہے. اسلام بٹ صاحب آپ کی باتیں جو ہیں نا بالکل حقیقت پر مبنی ہیں اور درست ہیں. میں اس کو ڈس اون نہیں کرتا, میں خود کاشتکار ہوں. لیکن اگر آپ پچھلے 2 سال اور آج کے جو ہے دودھ کی قیمت کا اندازہ لگائیں تو وہ بھی بڑی ہے. یہ نہیں کہ وہ نہیں بڑی. یہ سارے دودھ لینے والے بیٹھے ہیں, یہ بتائیں گے کہ آپ سال پہلے کتنی کے لیتے تھے, آج کتنا کے بڑی. لیکن اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں اس کی بنیادی وجہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. جو چیزیں ظاہری طور پہ ہم دیکھ رہے تھے بعض کا اس طرح ہوتا نہیں. جب میں نے یہ ڈپارٹمنٹ سنبھالا, میں نے پریزنٹیشنز کی, میں نے اس پہ اپنی ورکنگ شروع کی, تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ جن ممالک نے مختصر ٹائم میں اپنے ڈیری سیکٹر میں امپروومنٹ لے گئے, ان کا کیا ماڈل تھا, کیا ہم وہ ماڈل اڈاپٹ کر کے ترقی کر سکتے ہیں, اس میں بہتری لا سکتے ہیں یا نہیں. اس میں نے سری لنکا کا ماڈل جو ہے میں نے دیکھا کہ اس نے 15 سال میں اپنا جو ہے ڈیری سیکٹر کو اٹھا دیا, پبلک سیکٹر نے, گورنمنٹ نے اٹھا دیا. ترکی کے ماڈل کو اسٹڈی کیا, انہوں نے بھی 15-20 سال سے جو ہے 20 سال کے اندر اپنا ڈیری سیکٹر جو ہے اس کو بہت بوسٹ دے کیا. 2 چیزیں اس میں نتیجے پہ پہنچا جو حکومت کر سکتی ہے. انہوں نے جو ہے وہ آلموسٹ, اگر مثال کے طور پہ ایگزیکٹ فگر میرے ذہن میں نہیں ہے, مثال کے طور پہ اگر سکم ملک کا جو امپورٹ وہ کر رہے تھے اس پہ اگر انہوں نے کوئی ٹیکس یا کوئی ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی 20%, تو انہوں نے سیدھا اس کو اٹھا کے 100% کر دیا. سکم ملک جب بین ہو گیا, اگر سکم ملک بین ہو جائے تو یقیناً جو ہے آپ کا جو ملک ہے وہ مہنگا بکنا شروع ہو جائے گا, ڈیری کی پروڈکٹس مہنگی بکنی شروع ہو جائیں گے. بیسیکلی جو کیمیکلز کی بات کی جاتی ہے, کیمیکلز بھی وہ جو ہے ملک میں مکس کر کے دیے جاتے ہیں, اور اس وجہ سے ہماری جو ہے پروڈکشن, جو ہماری کاسٹ ایکچوئل اوپن کاسٹ ہونی چاہیے, وہ نہیں ملتی. اس پہ گورنمنٹ آف پنجاب کی طرف سے ریکمنڈیشن فیڈرل گورنمنٹ کو بھیجی گئی کہ اس پہ اسکم ملک کے ہماری جو ڈیوٹی ہے وہ 40% کے قریب ہے, 40. اس کو جو ہے ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ 100 پہ لے جائیں, لیکن 65 کم از کم کر دی جائے. جو اس کا امپورٹ بل ہے وہ تو بھرتے ہی بھرتے ہیں نا. اور صرف یہ ایک ایشو بھی نہیں تھا. دوسرا جو ہے وہ چائنا, ایران سے ہم اس جو ہے اس کا کیا کہتے ہیں بارڈر سے بھی آ رہا, کیا نام ہوتا ہے, ایران سے وہ ایلیگل بھی آ رہا ہے. تو اس پہ بھی سختی کی جائے تاکہ وہ نہ آئے اور ہمارا اپنا جو دودھ ہے وہ اس کی کاسٹ جو ہے بہتر ہو سکے. سمگلنگ ہو کے جو آتا ہے, سمگلنگ جو ہوتی ہے, یہ ایشو ایران سے تھا کہ وہاں سے سمگل ہو کے آتے اور یہاں پہ جو ہے سکم ملک کی ڈیوٹی جو ہے اس کو انکریز کیا جائے تاکہ اس کو ڈسکریج کیا جائے, اور ہم اپنی پروڈکشن جو ہے اس کو جب آپ کو اچھی کاسٹ ملے گی تو اس پہ لوگوں کی توجہ ہوگی. جب آپ کو اچھی کاسٹ نہیں ملے گی, آپ پروفٹ میں نہیں جائیں گے, تو کتنی دیر آپ نے نقصان کر کے آپ اس انڈسٹری کو کہہ لیں, اس جو ہے آپ نے بزنس کو آپ اسٹیبلش کر سکتے ہیں. اس کو اسٹیبلش کرنے کے لیے یقیناً جو ہے آپ کو اپنے پاؤں پہ کھڑے کرنے کے لیے پبلک سیکٹر کو پالیسی میٹرز پہ ڈسکس کرنا چاہیے. تو میں آپ کے اس حوالے سے ذاتی طور پہ پوائنٹ آف ویو کو بالکل آن کرتا ہوں, لیکن دودھ کی قیمت کا تعین جو ہے وہ لائف اسٹاک ڈپارٹمنٹ نہیں کرتا. سر اس کے اندر جو آپ کی کاسٹ آف پروڈکشن ہے, مثال کے طور پہ اگر میں ایک اس کے اوپر کر رہا ہوں سویا بین امپورٹ ہوتا ہے, اس کی جتنی کاسٹ ہے وہ ساری انکریز ہوتی جا رہی ہے. سویا بین یہ چیزوں کی جو ہے ہونی چاہیے. تھینک یو ویری مچ. چلیں اگر مطلب آپ کے سوال سے پہلے جواب آتے ہیں تو اچھی بات نہیں ہے. میرے پاس آلریڈی سر جو آپ کا پہلے بات کر چکی ہے, لیکن ظاہر ہے ٹریفک کے حالات اور فوگ کے اس طرح کے مسائل ہیں تو آپ لیٹ ہو گئے, وہ کوئی ایشو نہیں ہے. میرے یہ کہنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی, میں آلریڈی لیٹ تھا. یہ بات میں کروں تو نہیں, وہ کوئی بات نہیں, آپ ہمارے لیے بہت معزز ہے. تھینک یو ویری مچ. ابھی میں اس سے پہلے کہ میرے جو نیکسٹ دوستوں سے بات کروں تو بہت سارے لوگ پہلے آئے تھے جو اس کے میں نے ایک ہی پیج پہ کی گزارشات لکھی ہوئی میں آپ کو دے دوں. تو ابھی نیکسٹ کوئی دوست ہے, پھر میں ایک اپنے ممبر ہے صاحب, آپ بات کر رہے ہیں. میں محمد اصلی میرا نام ہے, انڈسٹریسٹ ہوں.
بات تو پہلے بٹ صاحب نے کی ہے کہ جو سوسائٹی اور ٹاؤن وغیرہ بن رہے ہیں اس سے جو افیکٹ لائف اسٹاک کے چہرے پہ پڑ رہا ہے وہ یقیناً انڈسٹری پہ بھی بہت زیادہ پڑ رہا ہے. اس کو پرائرٹی بیس پہ پرائم منسٹر کے نالج میں لائیں کہ یہ جو فلیٹ سسٹم ہے اس کو شہروں میں رواج کیا جائے تاکہ لوگ جو زمین جو ضائع ہو رہی ہے ہماری کسی حد تک ضائع ہو رہی ہے 4-4 5-5 آدمی 4-4 کنال کی جگہ میں رہ رہے ہیں. تو اس لیے ایک تو ضروری بات یہ ہے کہ یہ ان کے نالج میں ضروری لائیں. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے کچھ سال پہلے مادہ جانور کو ذبح کرنے میں پابندی لگ گئی تھی. وہ لوگوں نے بڑا اپریشیٹ کیا تھا کہ مادہ جانور جو ہے نا اس کو ذبح کر کے اس کا گوشت نہ کھایا جائے. یہ بھی سارا ایسا کوئی سلسلہ کیا جائے جس سے یہ مادہ جانور کا ذبح ہونا بند ہو, کیونکہ نوجوان مادہ جانور بھی ذبح ہو کے آ رہے ہیں. یہی آگے یعنی کہ بچے پیدا میں کرنے ہوتے ہیں. اگر اس پہ پابندی لگے گی تو صاف آتا ہمیں زیادہ جانور ملیں گے, کھانے کے لیے بھی ملیں گے اور دودھ کے لیے بہت ملیں گے. تھینک یو. آپ کی ایڈوائس نوٹ کر لی ہوگی سر نے. یا بٹ صاحب اپنا مائک بند کر دینا. ہاں تھینک یو. اچھا سر میں جو باتوں سے سمجھ سکا ہوں سمجھ ہوں گے. بٹ صاحب فرما رہے تھے کہ جو یہ کہہ رہے ہیں وہ جو دودھ کی پرائس ہے ساری چیزیں ڈیپینڈ کرتی ہیں جو را مٹیریل جس طرح کسی انڈسٹری کا ہوتا ہے. تو ایک بھینس کے لیے 4 ہے, اگر وہ اتنا زیادہ مہنگا ہوگا اس کی کاسٹ زیادہ بجائے اس کے کہ ہم دودھ کو مہنگا کریں اس کی چارے کی کاسٹ کو نیچے لانے کا کوئی سرمات کرنا چاہیے. اس کے لیے جیسے انہوں نے کہا ہے کہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 1.5 سال میں فیڈ کا ریٹ 2100 بڑھا کر 4200 روپیہ ہو گیا. اور امپورٹڈ ادویات پہ جو ڈیوٹی ہے اس پہ آپ اگر رسانی کر لیں. مکئی کی ذخیرہ اندوزی ہے وہ آپ کو بھی پتہ ہے, ہم سب جانتے ہیں اس وقت جو ہے وہ یہ ایک بہت بڑا ٹریڈ بن چکا ہے. لوگوں کو بھی آپ گودام چیک کریں تو اس پہ مکئی جو ہے اس طرح یہ اگر جس طرح گندم آپ کرتے ہیں اگر اس کی طرف آپ توجہ دیں تو شاید یہ بھی کوئی حل کر ہو جائے. اور سویا بین سے ڈیوٹی اگر ختم کر دی جائے تو یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہوگا. میں راز صاحب ہیں ہمارے بھائی, یہ لائف اسٹاک پولٹری سے ان کا تعلق ہے, بڑی گہری نظر رکھتے ہیں. میں آپ سے گزارش کروں گا رام صاحب صاحب آئے پلیز. بہت شکریہ جی منسٹر صاحب. جلدی میں کوشش کروں گا تیزی سے سم اپ کروں. زیادہ امپورٹنٹ سوال جو ہے وہ لیے جا چکے ہیں. اسلام بٹ صاحب نے بھی نشاندہی فرمائی. سر پہلی چیز ہے میل نیوٹریشن جو آپ نے کہا پرائم منسٹر کی پہلی اسپیچ کا حوالہ دیا. پاکستان کا ایک بہت بڑا عالمی مسئلہ آنے والی جنریشن میں کریٹ ہونے لگا کہ یہاں پہ 40% سے اوپر ہمارے ٹین ایجرز میل نیوٹریشن کا شکار ہیں. آئی ووڈ سجیسٹ کہ آپ لائف اسٹاک آن بورڈ ہو محکمہ تعلیم کے ساتھ اور آپ اسکول میں 1 گلاس دودھ کا اور 1 انڈا سرو کرنا شروع کریں. آپ دیکھیں اس سے آپ کی لٹریسی ریٹ پہ بھی بوسٹ ملے گا. مفت کتابیں اور مفت یونیفارم تو آپ دے رہے ہیں, ایسوسیشن آلریڈی ہیں, آپ پہلے کریں گی. اس میں پاکستان پولٹری ایسوسیشن اپنی جگہ پر ہے, آرگنائزڈ ہے. لائف اسٹاک بھی پچھلے ڈیکیڈ میں شروع ہوا ہے, وہ بھی آرگنائز ہو رہے ہیں. اس سجیشن کو آپ کائنڈلی ضرور ارباب اختیار تک پہنچائیں. اس سری لنکا کی ماڈل کی آپ بار بار بات کریں. سری لنکا 95% سے اوپر لٹریسی اچیو کر چکا ہے, تبھی یہ سوشل چینجز آئی ہیں. اور انہوں نے اچیو کرنے کے لیے نہ صرف تعلیم مفت دی بلکہ کپڑے اور دوپہر کا کھانا بھی مفت کیا, تو تب انہوں نے یہ اچیو کیا. اور وہ ہمارے سے بہت پیچھے ملک تھا اور آگے نکل گیا, ایون لائف اسٹاک کے اندر بھی. سیکنڈ سر پرائز کنٹرول کمیٹیز کا بلا وجہ پریشر ہوتا ہے. یہاں پہ تھوڑے فارمر زیادہ کنزیومر بیٹھے ہوئے ہیں, عوام کی زیادہ سینٹیمنٹ ہوتے ہیں مہنگائی ہوگی, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا. فارمر کہتا ہے کہ جی ان پٹ کاسٹ کی جس طرح ہم کہہ رہے ہیں, تو جب کچھ پیسے کمانے کا ٹائم ہوتا ہے, آج بھی پولٹری کا گوشت جو ہے میں اس کی اگر ریپریزنٹیشن کروں تو گوشت 300 روپے کلو ہے. اب آپ دنیا کی کون سی چیز ہے, آپ لوگ بیٹھے ہوئے ایک بچہ ایک اسٹور میں جا کے چاکلیٹ 300 روپے اٹھا دیتا ہے. مٹن سے 4 گنا سستی ہے, بیف سے کتنے گنا سستی ہے پولٹری ابھی بھی. تو اٹ نیڈس آپ کو کانسٹنٹ مانیٹرنگ ریلیف چاہیے. سویا بین کی امپورٹ ڈیوٹی کو زیرو کر کے یہ سجیشن اور یہ موومنٹ تو آلریڈی ہم نیشن وائڈ چلا رہے ہیں. انوائرمنٹ کے این او سی کی آڑ کے اندر ہمیشہ پولٹری فارم اور ڈیری فارم بنتے ہیں سستی زمینوں پہ گاؤں سے دور دکھ رہے ہیں, اور پھر اس کے بعد وہاں پر آبادی آتی ہے, وہ کہتے ہیں جی یہ تو گند کر رہے ہیں, تو اسمیل آ رہی ہے, تو یہ تو, اور اس سے پہلے انوائرمنٹ کے این او سی ہمیں نہیں ملتے, بہت مہنگے ہیں, بہت مشکل ہے, بہت زیادہ پیسوں کا تقاضا کیا جاتا ہے. جو سرکاری فیس ہے اس سے تو 10-20 گنا اوپر پیسے مانگے جاتے ہیں.
وہاں سے پھر آگے کیس خراب ہوتا ہے، پھر الٹیمیٹلی فارن ڈسمینٹل ہو کے کاؤنسلنگ سوسائٹیوں کا حصہ بنتے ہیں. جو میں سیکنڈ جنریشن پولٹری میں ہوں. جی سر پلیز فارم بند کریں. میں کیونکہ سیکنڈ جنریشن کو میں پچھلے جب سے وہ سنبھالا ہے، میں فارمنگ دیکھ رہا ہوں. میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ وہ الٹیمیٹلی پھر یہی ہوتا ہے کہ وہ فارم بھی سوسائٹی کا حصہ بن جاتے ہیں مقدموں کا نتیجہ ہونے کے بعد. اور لائف اسٹاک کا جو ایگریکلچر اور عام انسان کے ساتھ جو سپورٹ ہے جس کو ہم نہیں گنتے، چاول انسان کھاتے ہیں تو جو اس میں سے جو بچ جاتی ہے ویسٹیج رائس پالش کو ساری پولٹری اور لائف اسٹاک لے جاتا ہے، اور سارے رائس ملرز اس کو بیچ کے اپنے بجلی کے بل اتارتے ہیں، کو بیچ کے پولٹری فارموں کو اپنے بجلی کے بل اتارتے ہیں اور سستا چاول آپ کو دے دیتے ہیں. اگر لائف اسٹاک اور پولٹری نہ ہو تو وہ ساری کاسٹ بھی چاول پر آ جائے، جو 10 روپے کی چیز ہے وہ آپ کو 15 روپے میں ملنی چاہیے. سو میں یہی آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ اس کو خاص طور پہ جو میل نیوٹریشن کے حوالے سے آپ گورنمنٹ اسکول کی اسکیم کو میں آپ اس کو سرو کرنا شروع کریں. پرائز کنٹرول کمیٹیوں کے پریشر سے سال میں 2-3 مہینے ہوتے ہیں جب پولٹری کا ریٹ زیادہ ہوتا ہے اور کمانے کا ٹائم آتا ہے، اور اس وقت میڈیا سے لے کے ڈی سی او تک آفس تک ہر کوئی فارمرز کے پیچھے پڑ جاتا ہے، میٹنگیں کرنا شروع کرتا ہے. اب ریٹ ڈاؤن ورڈ جا رہا ہے، اب نہ آپ کو جیو کی ہیڈ لائن ملے گی، نہ آپ کو ڈی سی او پہ ہمیں کال کرے گا، آفس کال کرے گا کہ جی اب آپ کی پرائسنگ پوری ہوئی. تو آپ کا کنزیومر بھی لا تلک ہو جاتا ہے. کنزیومر بھی وہ 4 پروڈکٹ کی حوالہ دینا شروع کر دیتا ہے، وہ فلاں سبزی مہنگی ہے، فلاں سبزی جو رول رہی ہوتی ہے فروٹ یا سبزی اس کی بات نہیں کرتا. تو ہمارا اوور آل ایٹیچیوڈ جو ہے وہ اس طرح کا ہے. امپورٹیڈ را مٹیریلز جو ہیں اس میں میڈیسنز بھی شامل ہے. یہ جو پولٹری اور فیڈ اور لائف اسٹاک فیڈ ہے جسے بڑا کہتے ہیں، 50% جو ہے امپورٹیڈ آئٹمس پہ ہے اس کا دار. ایون مکئی بھی جو ہے اس کا بھی سیڈ اور اسپریز بھی یہ بھی تو امپورٹ ہی ہوتے ہیں. یہ امپورٹ بیسڈ اکانومی ہے. جس طرح جناب پریزیڈنٹ نے کہا کہ چھوٹے مکئی کے کاشتکار کو فصل سے فصل تک آپ قرضے دیں تاکہ وہ زیادہ انکریج ہو مکئی کو کاشت کرنے میں. ان چیزوں سے آپ بہتر کر سکتے ہیں. آج بھی پاکستان میں آپ سب حیران ہوں گے، منسٹر صاحب کو اچھی طرح سے اس کے پاس ڈیٹا ہوگا کہ پولٹری کی جو پر کیپٹا پر اینم فی گز سالانہ ہماری جو کنزمپشن ہے پاکستان کی وہ 7 کلو سے کم ہے، جبکہ یو اے ای میں یہ 43 کلو. سو وی اسٹینڈ نو ویئر. ہم ابھی بھی ایک ایلیٹ کلاس میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ہماری میسز تک یہ پولٹری، یہ ملک، یہ میٹ یہ نہیں پہنچ رہا ہے اس کی ٹائم تک. 7 کلو کے اوپر ہم کھڑے ہوئے ہیں، آلموسٹ سنگل ڈیجٹ میں ہے. 7 نہیں تو 9 کلو ہوگا بیک یارڈ پولٹری ملا کے، جبکہ ترقی یافتہ ممالک 50 کو ٹچ کر رہے ہیں، 50 کے جی کو. انارمس پوٹینشیل ہے ان سیکٹرز کو. اتنی بڑی پاپولیشن ہے 22 کروڑ کی ہے. اگر اس کو فیڈ کرنا ہے تو ان سیکٹرز کو اہمیت دینی ہوگی. یہ بیک بون ہے انڈسٹری کا. پاکستان کی اکانومی کا آج بھی یہ بیک بون ہے. انڈسٹری تو جس طرح بھی ہے فلرش کی کر سکی نہ کر سکی وہ ایک غلط اسٹوری ہے. پاکستان انڈسٹریلائز پراپرلی ہو سکا یا نہ ہو سکا، لیکن ہم ایگریکلچر سے فیڈ میں بھی اب بہت پیچھے جاتے جا رہے ہیں، دنیا کے تقاضوں کے ساتھ نہیں چل پا رہے. تو آئی ہوپ کہ آپ اللہ تعالیٰ کو کامیاب کرنا ہے. اور یہ میں ہمارا شکر گزار ہوں جناب صدر کا کہ انہوں نے اس اہم سیکٹر کے حوالے سے آپ کو تکلیف دی، آپ کو گجرات لانے کی دعوت دی، اس کو ایڈریس کیا. بہت شکریہ. آپ کے جو ڈیری سیکٹر میں جو بھائی کرتے ہیں، آپ کا بڑا اچھا نالج ہے. آئی ووڈ لائک ٹو اپریشیٹ یو. اور بڑی اچھی چیزوں کی طرف آپ نے نشاندہی کی. میں انڈیویجول کیپیسٹی میں بھی آپ سے سیٹنگ کروں گا، اور جن چیزوں کا آپ نے نشاندہی کی یقیناً ان کو گورنمنٹ آف پنجاب کی طرف سے جو چیزیں ایڈریس ہو سکتی ہیں. جو ڈیری سیکٹر ہے، ریئلٹی یہ ہے کہ اس کو پرائیویٹ سیکٹر نے اسٹیبلش کیا ہے، اور اس میں میجر کردار جو ہے ہماری ایک انڈسٹری کی واسطہ ہے.
اگر اس کے بارے میں کسی کو نالج ہو تو وہ یونیورسٹی جو ہماری ہے اس کا میجر آپ جتنے بھی یہاں پہ پاکستان میں اگر آپ بڑے بڑے جو اس حوالے سے ہیں تو ان کا ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی ہماری یونیورسٹی کے ساتھ تعلق ہوگا، یہ بات درست ہے۔ میں صرف ایک بات آپ سے کر کے اجازت لے لوں گا کہ میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 2002 سے آن اینڈ آف جیتا بھی ہوں، آ رہا ہوں اور ایز اے انڈیپینڈنٹ مجھے اللہ تعالیٰ نے موقع دیا، اس سفر بھی ایز اے انڈیپینڈنٹ میں اپنے جھنگ جو میری کانسٹیٹوئنسی ہے وہاں سے میں الیکٹ ہوا۔ 2002 میں when I was the youngest MP of the Punjab Assembly at that time، تو مجھے جو ہے گورنمنٹ کی طرف سے جانا پڑا ایک ورک شاپ کے لیے انگلینڈ میں، ہاؤ وی کین امپروو آر ڈیموکریسی کے حوالے سے ورک شاپ تھی، وہاں پہ میں نے کوئی 2 مہینے کی انٹرنشپ کی۔ وہاں کی ایجوکیشن منسٹر تھی اس وقت، ایکس ایجوکیشن جینی ان کا نام تھا، ان کے ساتھ میں نے یہ انٹرنشپ کی۔ تو میں نے اس پہ پورا تھیسس لکھا کوئی 100+ پیجز کا، اس میں میں مختصر اپنی بات مختصر کر رہا ہوں۔ اس میں میں نے ایک چیز لکھی کہ without improving our literacy rate we cannot improve our democracy۔ ڈیموکریسی بھی جو ہے وہ بھی لٹریسی ریٹ جب تک امپروومنٹ نہیں ہوگی اتنی دیر تک ڈیموکریسی بھی بہتر نہیں ہو سکتی۔ تو یہ ساری چیزوں کا جو ہے لنک وہ یقیناً جو ہماری لٹریسی ریٹ سے ہے، اور جب تک ہم لٹریسی ریٹ کو امپروو نہیں کریں گے چیزیں یہ ہمیں جو ہے ان ایشوز کو ایڈریس کرنا پڑتا رہے گا۔ آج میں یہاں پر ہوں، آج پریزیڈنٹ صاحب یہاں پر ہیں، کل نئے کوئی پریزیڈنٹ صاحب آ جائیں گے، میری جگہ کوئی اور آ جائے گا، ایشوز یہیں پہ رہیں گے۔ لیکن ہم سب کو یہ چاہیے کہ پازیٹیولی جو ہے اس میں اپنا انپوٹ ڈالیں، اور میں نے جو آپ سے فارملی اور انفارملی جو باتیں یہاں پہ ڈسکس کی ہیں اس کو انشاءاللہ میں آپ کو یہ بیان کراتا ہوں کہ گورنمنٹ آف پنجاب کی طرف سے ان چیزوں کو ایک طرف جو ہے وہ ضرور ایڈریس کیا جائے گا، اور بہتری کی گنجائش موجود ہے اس میں اپنا کردار ادا کرنے کی کوشش کریں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔ آپ کا بہت شکر گزار ہوں۔ آپ تشریف لائے میرے ساتھ، میرے بھائی فاضل افضل صاحب اور رائٹ سائڈ پہ فاروق صاحب میرے سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں، نماز پڑھ رہے تھے جب آپ آئے تو یہ تشریف لے گئے ہیں۔ وقاص صاحب آپ کا شکریہ ادا کریں گے، پانچ سال سے وائنڈ اپ کر دیتے ہیں پھر ان شاء اللہ۔ تھینک ایکسپیرینس ہمارے ساتھ شیئر کیا، بہت ساری باتیں ہوئی ہیں جو کنسرن لوگ ہیں، انہوں نے یہاں پہ بیماریوں کا بھی ذکر ہوا، زمین کی سپرڈنگ کا، بجلی کے ٹیرف کا، اگر آپ نے ملتا سوالات اور معاملات کا بڑا اچھے طریقے سے جوابات دیے، ہم مشکور ہیں۔ جیسے آپ نے کہا کہ باتیں ہوتی ہیں اور چہرے بھی بدل جاتے ہیں لیکن اکمپلشمنٹ میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ ہم یہاں سے ایک ہم کیری کریں ایک سوچ کہ ہم یہ جو معاملات یہاں پہ ڈسکس ہوئے ہیں ان کو ہم شارٹ لسٹ کریں کہ اندر آپ کو ایک لسٹ کی صورت میں دے سکتا ہے، اس کو اکمپلش کرنے کے لیے جو ٹائم ڈیڈ لائن بنائیں کہ 3 مہینے 6 مہینے میں ہم یہ چیزیں کرنا چاہیں گے، اور ہم کوآرڈینیٹ کریں یہاں سے اٹھ کے جانے کے بعد چیمبر اور آپ کا محکمہ، تاکہ ہم ان چیزوں کو اکمپلش کر سکیں، یہ باتوں سے جا کے بات آگے بڑھ سکیں۔ میرا حال ہے جو نیکسٹ پریزیڈنٹ یا نیکسٹ کوئی بھی منسٹر جب دوبارہ بیٹھے ان کے پاس ہمارا وہ ورکنگ پیپر ہو کہ یہ داستیں میری جو میٹنگس ہوئی تھیں اس کے آؤٹ کمز جو ڈسکس ہوئے تھے اس کا پریکٹیکلی اکمپلشمنٹس بھی یہ ہوئی ہیں۔ میرا بہت اچھا ہوگا تو نیکسٹ ٹائم جب ہم یہ کہہ سکیں گے کہ ہم جو باتیں کرتے ہیں وہ ریئلٹی میں ہم کنورٹ بھی کرتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ شکریہ ادا کریں بہت مہمان۔ تھینک یو ویری مچ صاحب، سوری میں ناٹ اویلیبل جو پہلے ساری بات لکھ رہی ہیں۔ رانا صاحب کا جو نالج ہے میں اس پہ جو انہوں نے پوچھنا والا کے حساب سے اگر آپ پولٹری کا 7 kg پر کیپٹل کنزمپشن کی بات کر رہے ہیں جی پاکستان کے حساب سے، باقی گوشت سے بھی نا اتنا میٹ آتا ہے، باقی ریسٹ آف دا 43% جو ہے 7% از پولٹری، 7 kg از پولٹری، اور آپ نے کہا کہ یو اے از 43 kg پر کیپٹل، کہ پاکستان میں جو باقی 40 kg وہ گوشت کا نا ہے، مٹن نہ ہو۔
जी मैं And thank you very much, Didi. Although it was a bit delayed, लेकिन even then it's a very fruitful session we have done. और जो timelines बहुत ज़रूरी है, as Vikas said. लेकिन वो otherwise is this ये गुफ्तन और निशिस्तन और मसास्तन हो जाती है. हम उसी end से लेके आगे it's like a relay race. आप चैम्बर ऑफ कॉमर्स ले लें, आप मुल्क ले लें, आप प्रॉविंस ले लें, आप डिवीजन्स ले लें. हर आने वाला बंदा अपना काम करके सर we pass the role to the next coming regime and the things move on and इस तरह से हम नताइज हासिल कर सकते हैं चीज़ों के बहुत ज़्यादा. And we need regular sessions regarding regular sessions. Industry farming आज poultry आ जाए, livestock आ जाए, दूसरी industry आ जाए, उसमें stakeholders and the state इन दोनों का एक पेज पे होना बहुत ज़रूरी होता है to take the things on to the next level. And I think आप अगर monthly नहीं आ सकते तो quarterly we should conduct these sessions ताकि relative policies बन सकें जो कि वो दोनों ends के लिए fruitful हों. Thank you very much. मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ. आप लोगों ने बड़ी पेशेंस के साथ मेहमान ने